ماہ مبارک رمضان کا استقبال یعنی ماہ مبارک رمضان کے لیے خود کو تیار کرنا، چونکہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ عبادتوں کی بہار ہے۔ جس طرح بہار آتی ہے تو ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ وہ پتے جو مرجھا چکے ہوتے ہیں ان میں بھی سبزہ آ جاتا ہے اور ایک طرف سے ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، چاروں طرف ایک ہریالی سی ہوتی ہے اور دل بھی خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ یہی جملہ میں کہنے جا رہا تھا کہ جسم کے اندر بہار کے آنے سے نشاط پیدا ہوتی ہے۔ بہار کا موسم، عام کچھ موسم ہوتے ہیں دل میں خود نہ جانے کیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب بہار آئے، تازی ہوائیں ملیں، ہر طرف سبزہ ہو تو پھر ایک خاص نشاط آپ کے جسم کو ملتی ہے۔ جی اسی طرح ماہ مبارک رمضان بھی بہار عبادت ہے، یعنی میرے جسم سے ہٹ کر اب میری روح کو نشاط ملے گا، میری روح میں ایک خاص سرور حاصل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم چیز جو میری روح کو مسرور کرنے آ رہی ہو، اس عظیم مہینے کی تیاری ہی کا نام استقبال ماہ مبارک رمضان ہے۔ میں ایک مثال دوں، دین میں جو مرحلے طے ہوتے ہیں اخلاق کے لحاظ سے ان کو 3 نام دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں تخلیہ، ایک جملہ ہے تحلیہ، ایک ہے تجلیہ۔ میں تینوں کی وضاحت کروں، بہت آسان ہے۔ تخلیہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کہیں پر ہو اسے وہاں سے نکال دیجئے، اچھا، اس کو کہتے ہیں تخلیہ۔ ہمارے ہاں جملے بھی بادشاہوں کے جملے کبھی کبھار یہ استعمال ہوتے تھے، تخلیہ یعنی جتنے غلام ہیں یہاں سے نکلیں، ہم آپ سے کچھ خاص باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ جناب یوسف کے جو ہیں احسن تم، اس میں تخلیہ کا لفظ ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا۔ تخلیہ یعنی بہت سی چیزوں کو نکالنا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے تحلیہ، بہت سی چیزوں کو لے آنا۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے تجلیہ۔ یہ استقبال ماہ مبارک رمضان میں ان 3 لفظوں کو سنیے۔ تخلیہ یعنی میں اپنے وجود سے قدورت کو، حسد کو اور جھوٹ کو، جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے اپنے وجود کو خالی کر دوں، یہ ہوا تخلیہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد بہت سی اچھی صفت کو اپنے وجود میں لے آؤں، سچ، عبادت، ایمانداری، اس کو کہتے ہیں تحلیہ۔ تحلیہ یعنی سجانا۔ پھر اس کے بعد تجلیہ، جب آپ نے پہلے برائیوں کو ختم کیا، پھر اس کے بعد اچھائیوں سے اپنے وجود کو سنوار لیا، پھر تجلی ہوتی ہے، پھر آپ مہمانی خدا میں جاتے ہیں۔ اور آسان کریں، اگر ناظرین دیکھیں ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہو، جی ہم ایک مرتبہ گھر کی صفائی کرتے ہیں، یہ ہوا تخلیہ۔ پھر اس کے بعد گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، یہ ہوا تحلیہ۔ پھر وہ مہمان تجلی کرتا ہے، یہ ہوا تجلیہ۔ اور شاید اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں 3 لگاتار مہینے، رجب وہی تخلیے کا مہینہ ہے، جی شعبان المعظم تحلیے کا مہینہ ہے، رمضان وہی تجلیہ ہے کہ جہاں پر خداوند متعال آپ کے قلب میں، چونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں پورے زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کا دل جو ہے میرا حرم ہے، تو اس حرم میں تجلی اوصاف پروردگار عالم ہو، اس کے لیے تخلیہ اور تحلیہ کا مرحلہ ہم جو طے کرتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان۔ چونکہ جب آپ سفر بھی کرتے ہو تو آپ ایک تیاری کرتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ کا سفر ہے وہ سفر ضیافت الہی کا ہے، یعنی آپ خدا کے مہمان بننے جا رہے ہو، خدا کے مہمان بننے جا رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ دین کی زبان میں اور قرآن کی زبان میں میں کہوں کہ یہ سفر بھی نہیں ہے، یہ ہجرت ہے، یعنی میں خدا کی جانب مہاجر بننے جا رہا ہوں۔ جی ایک مسافر کو جب تیاریوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں تو مہاجر بن کر جا رہا ہوں، مجھے کتنی تیاریوں کی ضرورت ہوگی۔ انہی تیاریوں کو اگر استقبال ماہ مبارک رمضان میں بعض پروگرام بعض مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے بھی اس پروگرام کو منعقد کیا، تو ہم استقبال ماہ مبارک رمضان کو اپنا سمجھنا چاہیں تو آسان زبان میں کہیں، یعنی رمضان المبارک کی برکتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے جو تیاریاں کی جاتی ہیں، ان تیاریوں کو استقبال ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے۔